ایک دہریے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مناظرہ۔ جود ابن درہم نے کچھ مٹی اور پانی ایک شیشے میں رکھ چھوڑا تھا۔ کچھ روز بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں ان کا خالق ہوں۔ ایک دن وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بھی یہی کہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ان کا خالق ہے تو اتنا ہی بتلا دے کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہی بتلا دے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا خیر اگر یہ باتیں نہیں جانتا تو کم از کم اتنا تو کر کے دکھا دے کہ جو کیڑے ان میں سے ایک سمت کو جا رہے ہیں انہیں حکم دے کہ وہ پلٹ کر دوسری طرف کو چلے جائیں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا جب نہ تجھے ان پر کوئی قابو حاصل ہے نہ ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی علم ہے تو پھر تو ان کا خالق کیسے ہو گیا؟ ابو شاکر دیسانی کے سوال کا جواب۔ ابو شاکر دیسانی جو وجود خدا کا منکر تھا ایک مرتبہ ہشام سے کہنے لگا قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو تمہارے عقیدے کے مخالف۔ ہشام نے کہا بھلا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی خدا وہ ہے کہ آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو خدا ہیں، زمین کا اور ہے، آسمان کا اور ہے۔ ہشام نے چونکہ اس آیت پر غور نہیں کیا خاموش رہے۔ مدینے آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والا بڑا خبیث معلوم ہوتا ہے۔ اب تم سے ملے تو کہنا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتلائے گا، پھر پوچھنا بصرہ میں تیرا نام کیا ہے؟ وہ وہی بتلائے گا۔ تم اس وقت یہ کہنا کہ ایسا ہی ہمارا بھی خدا ہے کہ آسمان پر بھی خدا ہے اور زمین پر بھی خدا ہے اور خشکی و تری اور دشت و جبل میں بھی وہی خدا ہے۔ ہشام نے اس سے ایسا ہی کہا۔ اس نے کہا یہ جواب تمہارا نہیں، یہ تو حجاز سے اونٹوں پر لد کر آیا ہے۔ ابو شاکر سے دوسرا مناظرہ۔ ایک روز ابو شاکر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا مجھے خدا کے وجود کا ثبوت دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک لڑکا مرغی کا ایک انڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ادھر سے نکلا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور انڈے کو اس سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ پھر ابو شاکر سے فرمایا دیکھو یہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو پتھر جیسی سخت جلد ہے اور اس کے نیچے ایک نرم اور باریک جھلی ہے۔ اس کے اندر چاندی اور سونے کے دو دریا بہہ رہے ہیں، لیکن نہ زردی سفیدی سے مل سکتی ہے اور نہ سفیدی زردی سے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور نہ کوئی بگاڑنے والا اس سے باہر نکلتا ہے۔ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم اس سے پیدا ہونے والا بچہ نر ہوگا یا مادہ۔ پھر دیکھو یہ دفعتاً شق ہو جاتا ہے اور ایک خوشنما پرندہ اس سے باہر آتا ہے۔ کیا تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی مدبر اور صانع کے خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ سن کر ابو شاکر نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا میں آج سے اپنے لغو خیالات سے توبہ کرتا ہوں اور دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔